بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی اور ان کی بیوی عیشا کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ میرے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں جو میرے بعد دین کی خدمت کر سکے، بنی اسرائیل کی رشد و ہدایات کی خدمات انجام دے سکے۔ وہ اس بارے میں بہت فکر مند تھے۔ بس انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ہاں کوئی صالح فرزند پیدا کر دیتا تو مجھ کو اطمینان ہو جاتا کہ میرے بعد بنی اسرائیل میں کوئی رہنمائی کرنے والا موجود ہے۔ بظاہر بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، لیکن جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل رکھے دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مریم پر خدا کا فضل اور انعام ہے، تو ان کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات و اقدس مریم کو بے موسم پھل بخش سکتی ہے وہ ہم کو نا امیدی کی حالت میں بیٹا بھی عطا کر سکتی ہے۔ بلا شبہ جس ذات پاک نے مریم پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے وہ ضرور ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور فرمایا، خدایا میں تنہا ہوں اور وارث کا محتاج ہوں، یوں حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے۔ خدایا مجھ کو پاک اولاد عطا فرما، مجھے یقین ہے کہ تو حاجت مندوں کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ نبی کی دعا بھی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً قبول ہوئی۔ جب زکریا علیہ السلام ہیکل میں عبادت میں مصروف تھے، اسی دوران خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا۔ اس نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی، یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا مرض بانجھ پن دور کر دیا جائے گا۔ فرشتے نے کہا، میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہارے ضرور بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور تیرا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی اس کے لیے چاہوں اختیار کروں۔ کیا تجھ کو میں نے نیست سے حسد نہیں کیا؟ اب زکریا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، خدایا ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامت یہ ہے کہ جب تم 3 روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا۔ لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح و تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ جب بشارت پوری ہو گئی تو زکریا علیہ السلام بارگاہ خدا میں اور زیادہ منہمک ہو گئے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں۔ جس طرح یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے 100,000 مسرت تھی، اس طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہیں تھی کہ زکریا علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ یہی واقعات ہیں جو قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ یا اسرائیلی روایات اکثر و بیشتر اس مسئلے میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ واقعات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی یہ اس کا بیان ہے۔ جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا، اس نے عرض کیا، پروردگار میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے کی سے بالکل سفید ہو گئے ہیں۔ خدایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ کہ نامعلوم وہ کیا خرابی پھیلائیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خود خاندان یعقوب کا بھی، اور پروردگار اسے ایسا کر دیجیو کہ تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کے لیے نہیں ٹھہرایا ہے۔ پروردگار میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا
ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا، تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے مشکل نہیں، میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام اور نشان نہ تھا۔ اس پر زکریا نے عرض کیا کہ خدایا میرے لیے ایک نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح و تندرست ہونے کے باوجود تو 3 رات لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ پھر آپ ہجرہ سے نکلے اور لوگوں کو اشارہ سے کہا صبح و شام خدا کی پاکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہا کرو۔